پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، میں جو کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ اگر بندہ کس طرح سے نکالے؟ اگر ایک بندے کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے نکالے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ بے حساب مغفرت کا دعا کا طلبگار محسن اتاری۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ میں کرنے کی عادت کسی کی ہو تو نکلے کیسے؟ یہ واقعی زخم لگتا تو فوراً بھرنے میں بڑی دیر لیتی ہے، بیماری تو فوراً آ جاتی ہے، ایک دم سے بخار چڑھ جاتا ہے، پھر اترتے اترتے وقت لیتا ہے، یا اترتا ہے یا جس پر آیا اس کو لیتا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں بھی واقعی عادت بازوں کی صرف میں نے رچی بسی ہوتی ہے اس کی فطرت اور نیچر میں، کہ اس کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بات پہ اس نے کرنا ہوتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ میں بولتا ہوں نا، میں نے کہہ دیا بس، آگے مت بولنا۔ کوئی کہاں لکھا ہے؟ پر میں نے کہا نا آپ کو۔ تو اس طرح بہرحال یہ عادت جو ہے نا، یہ ہے تو بڑی خراب، اور وہ اس سے کہتے ہیں نا، جو بکری میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے۔ تو یہ مطلب عادت نکالنی چاہیے کہ عاجزی کے یہ خلاف بارہا چلی جاتی ہے یہ عادت۔ تو اس پر یہ کہ عاجزی کے فضائل سنیں اور اس پر غور کرے کہ یہ میں کرنے سے کیا لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں، آیا بزن ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو میں کرتا ہے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ بعض مبلغوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بیان میں ادھر گیا تو میں نے یہ بیان کیا تو یوں ہوا، میں نے ادھر دعا مانگی تو یوں ہو گیا۔ تو یہ اپنے منہ میاں بٹھو بننا یا اپنے فضائل بیان کرنا، اس سے لوگ متاثر کم ہوتے ہیں، بعض لوگ اس سے بزن ہوتے ہیں۔ کیا اتنے بزرگوں کے واقعات لکھے میں کتابوں میں، یہ ان کے نہیں سناتا، یہ اپنے قصے کہے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا تو ہو گیا، میں وہاں گیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہاں حلقہ قائم کیا، میں نے وہاں اجتماع شروع کروا دیا، میں نے فلاں کو بیان کروا دیا، مبلغ بنا دیا، نمازی بنا دیا، ماحول میں لے آیا۔ اور ایک تو پولیس افسر آیا تھا، سمجھے، اس کو داڑھی کی نیت کروا لی میں نے، پتہ ہے آپ کو؟ یوں کہہ کر مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو جو بھی کیا وہ رب نے کیا۔ ہو آر یو، آپ کون ہیں یار؟ آپ کی چلتی کیا ہے؟ سچی بات ہے کہ جو اب میں کہوں کہ میں ساری دنیا میں یوں تو ملک میں یوں تو پورے شہر میں یوں تو مطلب ظاہر ہے کہ لوگ کب تک سنیں گے مجھے؟ تو اچھا، پھر یہ کہ میرا بھی ذہن بنا ہوا کہ یار میں نے کیا ہے، میرے اپنے کیے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میرے رب نے جو چاہا وہ ہوا ہے۔ اب میرا رب جو ہے وہ ذرے کو پہاڑ بنا دے، قطرے کو سمندر بنا دے، ہر شے پر وہ قادر ہے، تو جس سے چاہے کام لے لے۔ تو اگر کسی سے کام اس نے لیا تو یہ اتنا پھول جا کہ میں نے کیا، تو نے کیا کیا؟ رب نے تجھے منتخب کیا، ابھی تجھے اتار دے گا، دوسرے کو منتخب کر لے گا، تو کیا کرے گا؟ تو دیکھتا رہ جائے گا۔ تو اس لیے وہ میں نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، کہ اپنے بس وہی اپنی حیثیت پر، اپنی اوقات پر غور کرے۔ وہ ایک شخص اکڑتا ہوا جا رہا تھا، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، تو اس سے ایک بزرگ نے کہا کہ کیا اکڑے جا رہے ہو؟ تم 2 مرتبہ تو پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو، اب اس کی وضاحت نہیں کرتا میں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے یار؟ وہ کیا، تم غور تو کرو۔ کسی ایک اور کو جو اکڑتا ہوا جا رہا تھا، کہا گیا کہ ہر جگہ تو پیٹ میں گند اٹھائے پھر رہے ہو، کیا اکڑے جا رہے ہو؟ پیٹ پہ غور کرو نا، اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تو آدمی اپنی اوقات پر، کہ ابھی جو بھی ہم ہیں تو ابھی بھی اندر گند بھرا ہوا ہے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد سڑا ہوا مردہ، یہ ہماری ہمت حیثیت ہوگی۔ تو کیا اس پہ آدمی اترا؟ اب کوئی گوری چمڑی مل گئی ہے، تھوڑا ناک نقشہ اچھا ہو گیا ہے، تو یہ کب تک ہے یار؟ موت کے بعد سب پر پانی پھر جائے گا، سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا۔ تو اس لیے وہ اپنے حسن پر یا اپنے مال پر یا اپنی خوبیوں پر
क्या आदमी इतना है यार, जो भी दिया वो रब ने दिया, और ये हमारा इम्तिहान है कि इसको हम रब की अता समझते हैं या अपना कारनामा तसव्वुर करते हैं। तो रब की अता है। तो इस तरह इंशाअल्लाह गौर करते रहेंगे तो अल्लाह करेगा तो मैं की आदत भी निकल तो सकती है, फिर कम हो जाएगी। फिर कोई निकल लिया मुंह से मैं, तो अपने ऊपर कोई दुरूद शरीफ ले लेके भाई इतने दुरूद पाक मेरे मुंह से मैं निकल गया है, तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, 25 बार दुरूद पाक पढ़ ले, कोई अपना बांध ले ऐसा। तो इस तरह इंशाअल्लाह अगर सीरियस लेंगे तो आप निकाले, इजी लेंगे सुनी निकाल दी, तो फिर वो कभी कोई सर फिरा मिलेगा तो आपको वन शॉट समझा देगा कि मैं किसको बोलते हैं। मैं सही बोलता हूँ। एक मैंने अंजाम देखा एक नौजवान का था, यूँ 1.5 डोल का, 1.5 डोल वाला था। अब वो भी बेचारा बस वो जैसे मैं बस हाथी का बच्चा हूँ, और जिससे चाहे पंगा ले ले। इसी तरह किसी बेचारे कमजोर से पंगा लिया उसने, पत्थारे वाला था, तो वो बाजार कमजोर था, वो लड़ने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने खानदान वालों को ले आया। अरे बाप रे बाप, उसको ऐसा मारा है उन लोगों ने आके, बस मारा है उसको, पटक पटक के मारा है। वो बोलता ना घसीटते मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। ये तो ऐसा उसको मतलब यकीन माने। फिर उसी हाथी के बच्चे को मैं फिर भी देखता था, अरे बिल्कुल यूं सीधा हो गया अलिफ की तरह। फिर न किसी से वो लड़ता मैंने उसको देखा, न किसी से पंगा लेते देखा, न किसी को धमकी देते देखा। वो सही कर दिया इसको मार मार के। वो तरीका गलत था मारने, सही करने का सही था, मैं इस पर बहस नहीं करता। बस हो गया उसके साथ जो भी हुआ कि उस हो गया। तो यार मैं चलती, एक और नौजवान को मैं देखता था, अखाड़े का पहलवान था जी हाँ, और कोई से भूल कर भी पंगा ले ले ना, मरा हो, टक्कर मारी, नक्सीर फोड़ी, खूनम खून, वो पहुंच नहीं सकता था उससे। बहुत जानदार शानदार, यहां तक कि वो एक बार उसको खून की उल्टियां हो गई, खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन जान नहीं गिरी इसकी, पहलवान था। ये मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, वो मुझसे बड़ा सजा है। अच्छा, नतीजा क्या हुआ, एक बार वो सिनेमा घर से आ रहा था फिल्म देखकर किसी इलाके से, वो जो बताया गया मुझे, हम उन दिनों गली में खेलते थे, मतलब लड़के थे, तो वो बोला कि वो फुला का उसको चाकू मार दिया। पहले आमतौर पर चाकूबाजी लाठीबाजी ये होती थी, फायरिंग का इतना दौर नहीं था। वो छुरी मार दी उसको, पेट फाड़ दिया, आंत बाहर आ गए। आंते समेट कर, इसका भाई बड़े फख्र से कह रहा था, आंते समझ कर भाई साहब जो है ना उसके पीछे भागे कातिल के पकड़ने के लिए, जैसे छुरी मारी थी। लेकिन फिर वो ठोकर खा के या गश खाकर गिर पड़े, इतने जानदार थे वो। हमको यकीन माने, मैं अपने बचपन की बात है, यकीन नहीं आता था कि ऐसा आदमी भी यानी इस तरह मर सकता है, इसको छुरी मार के मार सकता है। तो शेर पे सवा शेर होता है। तो इस तरह मतलब ये कि वो दुनिया से गया, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। मैं इबरत के लिए बता रहा, मैंने नाम नहीं बताया ना उसको जानते हैं। उसका भाई जो फखरिया बात नहीं कर, वो भी मर चुका है, फौत हो चुका है। तो मतलब ये कि वो भी पहलवान था और था, मतलब जानदार लोग थे। अब जानदार लोग फिर जो हिसाब किताब करते हैं वो सारे, मैं कहा आपको मतलब कारनामे सुनाऊं, मतलब करते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ यार, तो मैं कमजोर बंदा, मैंने मारे भी खाई है, इनमें से ही बाजों के हाथ की, मोहल्ले में होते थे हम, लेकिन बेबसी अपनी कुछ भी नहीं चलती थी। लेकिन आज वो कहाँ है, आज नामो निशान नहीं है, दुनिया से भी चले गए, कुछ भी नहीं है। तो हर एक को मेमे करने से, अपनी जान पर इतराने से, अपने नाम पर, अपनी शोहरत पर, अपने माल पर इतराने से बचना चाहिए। ताकत दी है, कोई जान दी है, जो भी माल दिया रब ने दिया, हुस्न दिया है। हुस्न सिर्फ चमड़ी से नहीं होता, गोरी चमड़ी तो अंग्रेज की भी होती है, चमड़ी से नहीं होता, नाक नक्शे से भी होता है। फिर जिस्म की साख्त के आदमी बिल्कुल स्मार्ट हो तो वो भी खूबसूरत होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये नहीं है, जो भी अल्लाह ने दिया है, हमारी इसमें कोई कमाल नहीं है। बंदे को ये तसव्वुर, बल्कि ये ज़हन, बल्कि ये बिल्कुल नजरिया, ये अकीदा रखना चाहिए कि
میرے رب کے بغیر کوئی ذرہ دے سکتا ہے نہ ذرہ لے سکتا ہے. میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اللہ پر نظر رکھے تو آدمی پھر مغرور نہیں ہو سکتا. میرا ہے نہیں، میں کیا اترا ہوں یار. میرا ابھی رب چاہے گا یہ پیالہ میرا ہے، کیا چھین کے دکھا ہے، ابھی گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، میں کیا کروں گا. تو یہ کہ میں بڑے بول بولوں اور ہاتھ سے چھوٹ گئے تو کیسی کچی ہو جائے. تو اسی طرح مطلب بڑے بولنے والوں کا ایک تو واقعہ بتایا، اس کو ڈھیب ڈالا، دوسروں نے آ کے مارا اس کو، اور صحیح کر دیا اس کو. تو بعض اوقات ایسا پولیس مار کے صحیح کر سکتی ہے، صحیح کرتی ہے. یہ بھی تماشے معلوم ہے مجھے، جو بالکل علاقوں میں جن کا نام توتی بولے، کوہرام مچا دیں، ایسوں اٹھا کے پولیس لے جاوے. اور پھر پولیس کی مار جو ہے نا، یہ سنا یہ مطلب اللہ کریم ہمیں اس سے واسطہ نہ ڈالے، بہت مارتے. یعنی یہ مجھے نہیں کہ خاندان کے مجھے اٹھا کر ان کو یوں پولیس کھینچتی لٹکاتی تھی. صحیح ہو گئے، مطلب اب نہیں کرتے بدماشیاں. تو یہ مطلب کوئی نہ کوئی اسباب ہو جاتے ہیں. تو میں اور بدماشی یا اکڑ فون نہیں چلتی. بڑے بڑے بدماشوں کو بعض اوقات مطلب کوئی نہ کوئی شیر کا سوا شیر ٹکر جاتا ہے، اور اس کو مطلب یہی مطلب ذلت اور رسوائی. اور بھی اب کہاں مطلب یہ واقعات آپ کو سناؤں دوسرے، اب میری زندگی گزر گئی نا، تو آپ کو بھی ایسے واقعات معلوم اپنے علاقوں کے کہ بہت برے حال ہوئے. تو یہ کہ عاجزی، نرمی، زندگی تو گزر جائے گی، اکڑ فوں میں سے بھی گزرے گی، اور عاجزی اور نرمی سے بھی گزرے گی. گناہوں میں بھی بسر ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اور عبادت کرتے کرتے بھی دنیا سے رخصت کا پروانہ مل ہی جائے گا. لیکن کون فائدے میں رہا آپ سب سمجھ سکتے ہیں. غوث پاک کے دن منا رہے نا، کیوں منا رہے؟ کسی نامی گرامی پہلوان یا باکسر کا دن کیوں نہیں منا رہے یار؟ کسی سیاسی لیڈر کا ہم دن کیوں نہیں منا رہے؟ دن کیا مہینہ منا رہے ہیں، اور آج نہیں صدیاں گزر رہے ان کی یاد منا رہے ہیں. بھائی کیوں منا رہے ہیں؟ سبب نیکی ہے نا. ان کا پورا عنوان جو ہے میرے مرشد کا، میں میرے مرشد بول رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ میں کسی بادشاہ کو تو مرشد نہیں بول سکتا. بڑے سے بڑا کوئی ترم خان ہو، میرے منہ سے مرشد نہیں نکلے گا. ان کے لیے مرشد نکلتا ہے، مرشد پاک نکلتا ہے. میرے پیر و مرشد، میرے غوث پاک، میرے سر کے تاج، میرے آقا، میں ان کا غلام. تو ہم کسی اور دنیاوی مطلب عہدے والے کے لیے تھوڑی بولتے ہیں. نہ کوئی ہم کو بولے گا کہ اس کو بولو ایسا، نہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایسا مجھے بولو. وہ سمجھتا ہے کہ میرے کون بولے گا یار، پاگل بولیں گے مجھے، میں یہ مطالبے کروں گا. تو یہ کہ نہ انہوں نے نہ غوث پاک نے مطالبہ کیا. ہمارے دل کی زبان ہے، دل میں جو آتا ہے زبان سے نکل رہا ہے. ان سے ہم کو عقیدت ہے. سبب نیکی، اللہ کی عطا ہے، ان کو نیکی عطا کی. اس نیکی سے ان کا کتنا بول بالا ہوا ہے الحمدللہ. اور اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا، یہ پچھلے دنوں میں کہا تھا میں نے، ولایت وہابی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی ہے. ان کو تو اللہ نے ولایت دی، اور یہ تو مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی نے پیدائشی ولی. غوث پاک ہر ولی پیدائشی ولی نہیں ہوتا، یہ پیدائشی ولی تھے. اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا الحمدللہ. اللہ ان کے قدموں میں رکھے اپنے کو. اور ہمیشہ عاجزی کرنا، میری نصیحت وصیت جو بھی سمجھو، میں کبھی نہیں کر رہا. میں بکری میں کرتی ہے، چھری کے نیچے آتی ہے. میں کریں گے تو کوئی کبھی بھی شیر کا سوا شیر ہے نہ توڑ پھوڑ ڈالے تو کوئی بعید نہیں ہے. نہیں بھی توڑ پھوڑا تو دنیا کے بعد تو آخرت تو ہے نا یار، قبر تو ہے نا. تو اللہ پاک ہم کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.